اب ایک یہ یہاں مزے کی ایک بات آپ کو سنا دوں، پھر ختم کرتے ہیں، اس بہت زیادہ ہے گفتگو کرنے کے لیے. تو یہ آپ ذرا یاد رکھ لیں کہ سورۃ الانعام ہے، اس کی آیت نمبر یہ 83 سے لے کر نا 86-87 تک کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی جناب سے دلیلیں دی تھیں، دلائل دیے تھے، علی قوم ہی، ان کی قوم کے مقابلے میں. تو وہی دلائل جو ہے، ان دلائل کے سامنے قوم جو ہے نا عاجز آ گئی تھی. وہ آگے آئیں گے 17ویں پارے میں وغیرہ. عام چھوٹی چھوٹی باتیں جو تھیں نا ان کو آپ نے پکڑ لیا اور قوم جھوٹی ہو گئی. ٹھیک ہے. وہ تو ہم جس کو چاہتے ہیں کئی درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تیرا رب حکیم ہے، علیم ہے. آگے فرمایا اور وَوَهَبْنَا لَهُ. اچھا آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ آپ نبیوں کے نام اور گنتے جائیں، جتنے نبی آتے ہیں نا ان گنتے جائیں اور ذہن میں رکھتے ہیں کون کون نبی آ گیا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ اور اس کی ذریت میں، کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. آگے ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اب یہ انبیاء کے نام اللہ تعالیٰ نے لیے ہیں، اور یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کے علاوہ نیچے جو ہے یہ سب کیا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہیں؟ ذریت، نسل، اولاد. واقعہ یہ ہے کہ ایک محدث تھے غالباً، اگر میں بھولتا نہیں ہوں تو یحییٰ بن یعمر ان کا نام ہے. حجاج کے دربار میں تھے تو حجاج نے کہا کہ یہ حسن یا حسین جو ہے یہ حضور کی ذریت نہیں ہے، یہ تو علی کے بیٹے ہیں، ابو طالب کی نسل ہے. تو انہوں نے کہا کذبت ایھا الامیر، اے امیر تو جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، وہ حضور کی ذریت ہے. تو وہ بڑا ظالم آدمی تھا. تو اس نے کہا یہ ثابت کرو. اس نے کہا جی قرآن سے ثابت ہے. یحییٰ بن یعمر نے کہا تو کہنے لگے اے اتنی جرأت. اچھا وہ بہت بہت بڑا حافظ تھا. حجاج بڑا پختہ، اتنا بڑا حافظ تھا کہ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک بڑھیا آئی، سخی بھی تھا. یہ خوبیاں ہوتی ہیں گندے لوگوں میں بھی، خوبیاں ہوتی ہیں نا. ہاں اچھا تو ہاں سراپا گند نہیں ہوتا کوئی. عورت ہے بڑھیا، تو اس نے کوئی اپنی ضرورت تو اس کے سامنے پیش کی کہ اس کو ضرورت ہے. تو یہ موڈ میں تھا تو اس ضرورت اس کی پوری نہ کی. تو عورت جب کنڈ کر کے نا پشت کر کے جب جا رہی تھی تو کہہ رہی تھی اللہ تعالیٰ تجھے یوں نیست و نابود کر دے جس طرح کہ قرآن کے پہلے 15 پاروں میں کتاب والے کاف سے لفظ کلا نیست و نابود ہے. توجہ ہے؟ کلا ان الانسان لیطغی کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. کشش والا کاف کلا. ہاں جس طرح قرآن کے پہلے 15 پاروں میں لفظ کلا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تجھے یوں نیست و نابود کر دے. یہ جا رہی تھی اور بولتے جا رہی تھی تو اس نے کہا کہ یہ بڑبڑاتی جا رہی ہے، یہ کیا بول رہی ہے، اے بڑھیا کیا کہتی ہے؟ تو کسی نے کہا جی وہ یہ کہہ رہی ہے. وہ بلاؤ اس کو بلاؤ. بلائے تو اس نے یوں کیا، یار یہ صحیح کہہ رہی ہے، ابھی
قرآن کے پہلے 15 پاروں میں لفظ کلّا نہیں ہے، اس کو انعام دو. یہ اتنا بڑا حافظ تھا. یحییٰ نے کہا قرآن میں ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین ذریت مصطفیٰ ہیں. اس نے کہا قرآن میں نہیں ہے. اس نے کہا سورۃ الانعام میں ہے. سورۃ الانعام میں بھی نہیں ہے. تو محدث نے، مفسر نے یہ آیات پڑھی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں، نسل میں ہیں کون؟ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس. فرمایا بتلائیے عیسیٰ کا باپ کہاں ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اگر مئی کے فقط ماں سے ہو کر ذریت ابراہیم ہیں جی، تو حسنین کریمین بھی سیدہ فاطمہ سے ہونے کے باوجود ذریت مصطفیٰ ہیں جی. اچھا یہاں ایک اور بات بھی سنا دوں. قطب گولڑہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ جو ہیں، یہ شاہ محمود قریشی وغیرہ حضرات جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، تو یہ ان کے دادا تھے یا پردادا تھے ایک قریشی سے، مجھے ان کا نام یاد نہیں، مہر منیر میں لکھا ہوا ہے. ہاں، انہوں نے ایک مرتبہ ملتان شریف تشریف لے گئے قطب گولڑہ پیر مہر علی شاہ صاحب. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہیں سادات سید لوگ، آپ ان کی شان قرآن سے ثابت کریں، لیکن وہ ندو ابناءنا و ابناءکم آیت مباہلہ یا قل لا اسألکم علیہ اجرا یا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، یہ نہ پڑھیں. یہ مشہور آیات جو ہیں ان کی شان میں یہ نہیں، ان کے علاوہ آپ قرآن سے ثابت کریں. تو انہوں نے فرمایا بھائی قرآن کریم میں ہے، قل، اے محبوب آپ فرما دیں، ان کان للرحمن والد، اگر رحمان کا کوئی لڑکا ہوتا، رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا، فانا اول العابدین، تو سب سے پہلے اس کی عبادت میں کرتا. تو قطب گولڑہ نے فرمایا یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ رحمان کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اگر ہوتا، معبود کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی عبادت کے لائق ہوتا، معبود کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی معبود ہوتا. ٹھیک ہے، تو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں ہیں لیکن معظم ہیں، مکرم ہیں، محبوب ہیں، موقر ہیں، ہاں جی، تعظیم کیے ہوئے ہیں. تو پھر ان کی اولاد ہے، تو جب اللہ رب العزت نے ان کی تعظیم لازم فرمائی قرآن میں، تو پھر ان کی جو اولاد ہے ان کی تعظیم لازم ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام